ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام حضور عالم میرا اللہ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ کافر کی ایک آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اور رب تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ رب تعالیٰ مجھے ہم سے کی منتظم تک ہمیشہ ٹھیک جمع سچ اور صحیح سے کی بات کہنے کی اور پھر ہم سب کو رسول کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دعا کا طریقہ سکھایا اور دعا کے طریقے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزیں بتائی وہاں ہی بھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اخلاص کا اظہار کریں اپنے اخلاص کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا جو بھی عمل ہوگا تیری رضا کی جو بھی میرا عمل ہوگا تیری رضا کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صورت میں یہ چیز سکھائی دعا مانگنے سے پہلے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے سے پہلے جو سکھائی وہ اخلاص کا اظہار وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑے سے بڑا نیک عمل بڑے سے بڑا اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اور اس میں للہیت نہ ہو تو وہ عمل الٹا جہنم پہ لے جانے والا الٹا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اس نے بندے کو جہاں دعا میں اور چیزیں سکھائی پہلی صورت میں جہاں نے مانگنے کا طریقہ سکھایا وہاں نے مانگنے سے پہلے اخلاص بھی سکھایا اخلاص کہ تیرے ہر عمل میں اخلاص ہوگا یعنی خالص میرے لیے ہوگا تو اس کا دنیا آخرت دونوں میں ثمرہ ملے گا اور جس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا للہیت نہیں ہوگی وہ غیروں کے لیے ہوگا کسی اور مقصد کے لیے ہوگا تو اس کی دنیا آخرت دونوں کے جو بڑے ثمرات ہیں وہ ثمرات نصیب نہیں. اس پہ فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں مجھے فقہاء کی ایک بات نے سند کے ساتھ حدیث بیان کہ ایک بہت بڑے بزرگ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے معاملے کے تابعی ہے اس کے ارد گرد لوگ جمع بڑے لوگ جمع ہے ارد گرد. میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے بتایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ صحابی رسول ہے اور معروف صحابی رسول ہے. میں بھی جا کے بیٹھا میں قریب جا کے میں نے دیکھا وہ حدیثیں بیان کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کر رہے اور یہی وجہ ہے جس کثرت سے انہوں نے حدیث بیان کی کہ اور نے بیان نہیں اور اس کی وجہ وہ خود بتاتے ہیں کہ انصار کو تو کھیتی باڑی نے مشغول رکھا تھا مہاجر تجارت کیا کرتے تھے اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے لیے اس کے دین کے لیے وقف کر رکھا تھا. سفر میں بھی حضر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے لوگوں میں حفظ کر لیتا تھا اوپر سے جو کچھ آتا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں حفظ کر لیتا تھا. تو اس وجہ سے اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ارشادات یاد ہیں جو کسی اور کو
یاد نہیں. اور بعض اوقات ہم لوگوں نے فاروق کو چھڑکتے تھے کہ بھئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کچھ بھی جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بات بات پہ حدیث بیان کرتے ہو, بات بات پہ میں ایسے ایک موقع پر روتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی؟ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی, انہوں نے مجھے چڑھا ڈانٹا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑی محدث تھی, امت کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور سب سے بڑی فقیہ تھی, انہوں نے تصدیق فرمائی کہ باقی یہ حدیث میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو وہ تابعی بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے, بیان کرنے والے ہیں, تو میں نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کوئی ایسی حدیث بتا دو جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو, یاد کی ہو. اس پہ انہوں نے کہا کہ بیٹھیے. میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں نے سنی اور اس حال میں سنی کہ میں اور وہ اکیلے تھے, تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا, وہ حدیث میں تجھے سنانے لگا ہوں. یہ دیکھ کر ان کی چیخ نکلی, بے ہوش ہو کے گر پڑے. کچھ دیر تک بے ہوش رہے, اس کے بعد پھر جب ہوش میں آئے پھر کہنے لگے کہ میں تمہیں ضرور وہ حدیث سنا لیتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. یہ ارشاد فرمایا اور پھر چیخ نکلی ان کی, دوبارہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. کچھ دیر بے ہوش رہے, اس کے بعد پھر ہوش میں آئے, پھر مجھے کہنے لگے کہ واقعی میں تجھے وہ حدیث ضرور سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یہ ارشاد فرماتے ہوئے پھر ان کی چیخ نکلی, بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور اس کے بعد جب تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آئے اور اپنے چہرہ مبارک کو صاف کیا, پھر مجھے کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. رسول اللہ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن سارے لوگوں میں فیصلہ فرمائے گا, کون فرمانبردار ہے, کون نافرمان ہے, کون جنتی ہے, کون جہنمی ہے, یہ فیصلہ فرمائے گا. ساری امتیں موجود ہوگی اور وہ روزانوں بیٹھی ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلائے گا. حساب کتاب کے لیے 3 آدمیوں کو بلائے گا, اور وہ 3 آدمی کون ہوں گے؟ ان 3 آدمیوں میں سے پہلا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا میں نے تجھے وہ علم عطا کیا تھا جو میں نے اپنے حبیب پہ نازل کیا تھا. وہ کہے گا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے دیا تھا. اللہ کہے گا تو نے اس میں عمل کتنا کیا, کیسا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں اسے پہ لگا رہا, میں اس کو پھیلاتا رہا, اس کی اشاعت کرتا رہا, اوروں کو پہنچاتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو. فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ کہتے ہو, تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا اور اس لیے اس کو پھیلایا کہ لوگ واہ واہ کریں گے اور مجھے بڑا عالم کہیں گے, مجھے شاباش دیں گے, داد دیں گے, میری شہرت ہوگی. یہ چیز تجھے حاصل ہو چکی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نمبر پر بلائیں گے مالدار آدمی کو اور اس سے کہیں گے میں نے تجھے مال دیا تھا, اس مال کا تجھے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے مال کے ذریعے بڑی صلہ رحمی کی اور میں نے بڑے صدقات کیے تھے, بڑی خیرات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے, تو نے اس لیے صدقہ خیرات کیا تھا, اس ارادے سے کیا تھا, اس ارادے سے. لوگ مجھے سخی کہیں گے, لوگ مجھے سخی کہیں گے, بڑا خرچ کرنے والے کہیں گے, واہ واہ کہیں گے, میری تعریفیں ہوگی. یہ چیز تجھے حاصل ہو چکی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو بلائے گا, اس سے کہے گا کہ تو دنیا میں مارا گیا تھا, کیوں؟ وہ کہے گا تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارا گیا تھا, شہید ہو گیا تھا. اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے, تیرا ارادہ یہ تھا, اعلان کلمۃ اللہ نہیں, میری رضا یہ تجھے مقصود نہیں تھی, تیرا مقصود کیا تھا. لوگ مجھے بہادر کہیں گے, لوگ مجھے بہادر کہیں گے, اور یہ چیز تجھے دنیا میں حاصل ہو چکی. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 آدمیوں کے بارے میں بتایا, ان کا انجام بتایا, میرے مرشد پہ ہاتھ مارا اور کہا ابو ہریرہ
یہ دن وہ بدبخت ہیں جنہیں سب سے پہلے بلایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم ان کے ذریعے بڑھتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی عمل کا اجر ہے، کسی عمل کا اثر ہے، دنیا آخرت دونوں میں اس کی ثمرات ہے، وہی عمل ہے جو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی اور ظاہر اللہ کا حق بھی پہنچتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمارے لیے کائنات بنائی، جسمانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کائنات تک جال بچھا دیا، جس اللہ نے روحانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے چھوٹی بڑی 104 کتابیں بھیجی، جس اللہ نے ہماری روحانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، نہ جسمانی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی کمی کی اور نہ روحانی ضرورتوں کو پورے کرنے میں کوئی کمی کی، جسمانی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کا حضرت انسان کے آنے سے پہلے یہ جال بچھا دیا، آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کھڑے کیے اور اس میں عجیب و غریب نظام بنایا، زمین اللہ نے بچھا دیا، پہاڑ اللہ نے گاڑ دیے اور اس میں کانیں رکھ دی، خزانے رکھ دیے، نہریں رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کائنات کا جال بچھایا، روحانی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کرنے کے لیے آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری کیا تاکہ جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہو، دنیا میں بھی یہ پریشان نہ ہو اور اخروی ضرورتیں بھی پوری ہو، آخرت کی زندگی برباد نہ ہو۔ اللہ نے اتنا انتظام دیا، ہماری جسمانی ضرورتوں کو بھی خیال رکھا، روحانی ضرورتوں کو بھی خیال رکھا اور ایک چیز میں کمی نہ ہونے دی، تو پھر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، ہر کام اللہ کے لیے نہ کرے، عبادت اللہ کے لیے نہ کرے اور ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے، پھر اللہ کا حق ہے وہ ہمیں سزا دے، ہمیں سزا دے اور ہم اس کے مستحق ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دین وہ بدبخت ہے کہ جن کو سب سے پہلے بلایا جائے گا اور سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ والوں سے جب پوچھا گیا کہ اخلاص کی نشانی کیا، انہوں نے بتایا اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی کے سامنے اس کی مذمت بیان کرو یا اس کی تعریف کرو، دونوں اس کے لیے برابر ہیں۔ یا جس نے یہ نشانی بیان کی کہ جیسے وہ اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں ایسے ہی وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتے ہیں، نیکیوں کو بھی چھپاتے ہیں، یہ اخلاص کی نشانی ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل آدمی چٹان کے اندر گھس کے اندر داخل ہو کے کیوں نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور ظاہر کر دیتا ہے، ضرور ظاہر کر دیتا ہے۔ کسی کا عمل اللہ مخفی ہونے نہیں دیتا، ضرور ظاہر کر دیتا ہے۔ تو پھر آدمی غیر کے لیے عمل کیوں کرے، اللہ کے لیے کیوں نہ کرے؟ جب اللہ نے ظاہر کرنا ہے اور پھر ظاہر مخلصین کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مقبولیت عطا کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے ہر عمل کو خاطران کے اندر کیا جائے، اس کو مشہور کرنا ہے اور لوگوں میں متعارف کرانا ہے، شہرت کرانی ہے، تو پھر کوئی غیر کے لیے عمل کیوں کرے؟ اور اگر کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بولتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے۔ لیکن آج ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ سے راضی ہو، اللہ ناراض ہو، اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے، اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ صرف چاہت اور خواہش ہے، تو صرف اور چاہت اور خواہش سے تو بات نہیں کرتی کہ آپ چاہت رکھے میں جنت میں جاؤں، کام جہنم والے کرتے۔ ایک آدمی کی چاہت ہے میں جہنم سے بچ جاؤں اور کام وہ جہنم والے کریں، جنت والے نہ کریں۔ جہنم سے کیسے بچے گا، جنت میں وہ کیسے جائے گا؟ صرف چاہت سے دنیا حاصل نہیں ہوگی، حالانکہ دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی فقر نہیں، تو جس چیز کی فقر نہیں وہ اگر محنت کے بغیر حاصل نہ ہو اور اس کے لیے ہم دن رات کا غلو کرتے ہیں، دن رات دوڑتے ہیں، تو جس چیز کی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے اور وہی قیمت اور وہی قیمتی ہے، وہی قیمتی ہے، وہ محنت کے بغیر کیسے ملے، صرف چاہت سے کیسے ملے؟ اس کے لیے دن رات ایک اگر نہ کیے جائے تو وہ کیسے
हम आखिरत के लिए दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं, सिर्फ चाहत पे इक्तफा नहीं करते, तो वो लोग करते हैं। यहाँ तक के पास वो दुनिया के इतने दिलदादा हो जाते हैं कि वो हलाल हराम की भी तमीज़ नहीं रखते, जायज़ नाजायज़ की भी तमीज़ नहीं रखते। बल्कि बाद ऐसे लोग पैसे वाले, और पैसे वाले होने के बावजूद भी वो रज से नहीं है, उसमें इक्तफा नहीं करते कि अल्लाह ने हलाल का इतना पैसा दिया है, उसके ऊपर जुआबाजी करते हैं, जुआबाजी करते हैं, उसके ऊपर सूदी मामलात करते हैं, सूदी मामलात करते हैं, इतने दुनिया के पुजारी हैं। हालांकि अल्लाह ये हकीकत हमारे दिल और दिमाग में बिठा दे कि इस दुनिया की फैक्ट्री में, इस दुनिया की फैक्ट्री में हम आखिरत बनाने के लिए आए हैं। ये ऐसी फैक्ट्री है यहाँ आदमी या जहन्नमी बनता है और या जन्नती बनता है। बस दिन रात गुजरने से खुद ब खुद ऑटोमेटिक या ये जन्नती बन रहा होता है या जहन्नमी बन रहा होता है। जैसे दुनिया में मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ हैं, किसी में जापानी फैक्ट्री अलग है, जर्मनी अलग है, चाइना की फैक्ट्री अलग है, ये जापान की बनी हुई चीज ये चाइना की है, ये जर्मनी की है, ये पाकिस्तान की है। ऐसे ही ये दुनिया हमारे लिए फैक्ट्री है, या इसमें हम जहन्नमी बन रहे या जन्नती बन रहे। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक दिन रात गुजार रहे, लम्हा लम्हा गुजार रहे, अब तक हम जन्नती बन रहे हैं और हमारी दुनिया तरफ बढ़ रही है। दुनिया में हमें हकीकी इज्जत, लोगों के दिलों पे हुक्मरानी, सुकून वाली जिंदगी, जिसको हयात तय्यबा कहा गया है कुरान में, हदीस में, वो जिंदगी हमें मिलती है। और मौत के वक्त राहत, आलम बरज़ख में राहत, कब्र में महशर में राहत और आखिरत में दायमी मजे हमें मिलते हैं। और अगर ऐसा नहीं तो फिर हम जहन्नमी बनते हैं। फिर दुनिया भी बेसुकूनी जिंदगी, बेसुकून वाली बेसुकूनी की जिंदगी, आत्म इत्मीनान की जिंदगी और हकीकी इज्जत न होने की जिंदगी, परेशानी की जिंदगी, फिर खात्मा खराब होने की जिंदगी और बरज़ख खराब होने की जिंदगी, महशर खराब होने की जिंदगी और आखिरत की हमारी क्या होगी खराब। ये जो सलाम आया हुआ है क्या, ये हमारे अमाल का नतीजा है, हमारे अमाल का नतीजा है। और इसी से बात बड़े उलमा, बुजुर्ग उलमा आज से 20 साल पहले डराते रहे कि डर जाओ अल्लाह तबारक व तआला से और अपने अमाल सवार लो, कहीं ऐसा ना हो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के तूफान जैसा तूफान आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जो तूफान आया था वो तूफान आ जाए। तो ऐसा हुआ, कौन सी जगह है जो इस्लाम इस्तेमाल बड़े बड़े होटलों को जो अपने हिसाब से इंसानों ने बड़े मजबूत सुतूनों के साथ बांध दिए थे और बुनियादें भी बड़ी मजबूत बना दी थी और बड़े खूबसूरत बना दिए थे, बड़े बड़े पानी बहा कर रहे थे, ऐसा जैसे सिर का बनेगा। बहुत सारे लोग थे, घर बच्चे और बहुत सारे खाने पीने से महरूम है, बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारे मफलूज हो चुके हैं और माजूर हो चुके हैं, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, लिबास के लिए तरस रहे हैं, साए के लिए तरस रहे हैं, पीने के लिए तरस रहे हैं। सैलाब का गंदा पानी पी 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 के वबाई अमराज आ चुके हैं। बात यह है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे, रस्म और रिवाज पे खर्च करेंगे, अंजाम नहीं होगा। आज ताजर तिजारत में डंडी मारता है, एक रेडी वाला रेडी पर तिजारत करते हुए बेचते हुए डंडी मारता है और फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला तो कोई नहीं। और रस्म रिवाज पे खर्च करने वाला हर एक है, जिसके पास नहीं है वो भी लाखों कर्ज लेके रस्म रिवाज पे खर्च करता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला कोई नहीं। गरीब पे, बेवा पे, मस्जिद पे, मदरसे में, तुलाबा पे, उलमा पे, आइम्मा पे, नेक लोगों पे खर्च करने वाला कोई नहीं। बल्कि खर्च तो क्या करेंगे हम, उल्टा नेक लोगों से, दीनदार लोगों से हमें नफरत है। हालांकि पिछले जुमे में मैंने बात बताई थी, अभी नहर में आई, अल्लाह तबारक व तआला 4 आवाज़ें ऐसी हैं, उन आवाज़ों की वजह से अज़ाब वो कहता
اللہ کا عذاب نہیں آتا 4 آوازوں کی وجہ سے، جن سے ہم آج بیزار ہیں، ان آوازوں سے بیزار ہیں اور ان آواز والوں سے بھی بیزار ہیں، نہ خود وہ آوازیں نکالنے والے اور نہ جو نکالتے ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ باطل مذاہب والے اپنے پیشروں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ اور ائمہ کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر ان کی کیا خدمت کرتے ہیں، باطل ہونے کے باوجود بھی۔ اور آج مسلمان کا کیا کردار ہے اپنے ائمہ کے ساتھ محبت میں، ائمہ کی خدمت میں، اب جانی ہو یا مالی ہو، یہ کتنے آگے ہیں؟ اور پھر دین پہ خرچ کرنے میں کتنے ہیں؟ دین کی خدمت کرنا، دین کی اشاعت کرنا، دین کو زندہ رکھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو سیکھنا، سکھانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی۔ جس مولوی نے اس پر فیصلہ نہیں لیا ہے، نہ تبلیغی جماعت نے، بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلی آواز جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب روک دیتا ہے، وہ کس کی آواز ہے؟ وہ مؤذن کی اذان کی آواز، مؤذن کی اذان کی آواز۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے پہلی 4 تکبیروں میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں، اللہ سب سے بڑا ہے، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر اللہ ہے۔ تمہیں تو کہیں بظاہر آسمان بڑا نظر آتا ہے، کہیں پہاڑ بڑا نظر آتا ہے، کہیں تمہیں کسی مخلوق کی طاقت بڑی نظر آتی ہے، لیکن مؤذن کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور باقی ساری چیزیں مخلوق۔ اللہ کی بڑائی کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، بڑائی اور کبریائی کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اظہار کر رہا ہوتا ہے، اعلان کر رہا ہوتا ہے وہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دے رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتے، بخاری کی حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے، اس حال میں کہ پد مارتا ہے، پد مارتے ہوئے آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے ہوئے دور بھاگتا ہے۔ اور وجہ اس کی کیا؟ ڈر کے مارے، گھبراہٹ کے مارے، کہیں میرے کان میں اس مؤذن کی اذان کی آواز نہ پہنچے، پھر اللہ کے سامنے قیامت کے دن جہاں اور چیزیں گواہی دے گی کہ اللہ تیری بڑائی کی گواہی جیسا تھا اعلان کرتا تھا، وہاں مجھے گواہی نہ دینی پڑ جائے۔ وہ جو ازلیہ بڑی دشمن ہے، وہ کہاں یہ برداشت کرتا ہے؟ یہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو ہوتے ہی بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی ہوا خرج ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا 8 سال کے زمانے میں جب عزیز مصر بنے، انہوں نے کوٹا مقرر کیا تھا 8 سال کے دوران کہ ہر آدمی کو 1 سواری کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے۔ چنانچہ وہ دیتے رہے اور ظاہر بڑے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ انہوں نے تقسیم کیا۔ تو لوگوں میں وہ آدمی بھی آیا جس نے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی اور صفائی کی اور صداقت کی گواہی کی تھی زلیخا کے مقابلے میں، وہ بھی آیا۔ اب نوجوان ہو چکا تھا، یوسف علیہ السلام نے پہچانا نہیں، جہاں اور لوگوں کو دیا جتنا قانون کے مطابق اس کو بھی دیا۔ تو جب وہ آدمی جانے لگا تو اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں وہ آدمی ہوں جس نے بچپن میں آپ کی صداقت کی اور پاک دامنی کی گواہی دی تھی زلیخا کے مقابلے میں جب اس نے الزام لگایا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگائے رکھا سینے سے، اور اس کے بعد بڑے انعامات و اکرامات سے نوازا۔ یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے خاندان میں ایک مرتبہ اس کی صفائی کی گواہی جس آدمی نے دی، یوسف علیہ السلام نے کتنے انعامات سے نوازا۔ جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین آئے، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر دیکھا جو اس آدمی کے ساتھ آپ کی طرف سے انعامات و اکرامات اکرام کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ یوسف کو کہہ دو جس نے ایک مرتبہ تیری صفائی کی گواہی دی، تیری صفائی بیان کی،
لیکن پاک دامنی کی گواہی دی تو تو نے اس کو کس قدر نوازا، سینے سے لگایا، دل سے لگایا، بڑے انعامات سے نوازا، تو جو 5 وقت میری کبریائی کی، بڑائی کی اور میری پاکی کی گواہی کی دیتا ہو، میں اس کو کس قدر نوازوں، میں اس کو کس قدر نوازوں گا اور اس کا میرے نزدیک کیا مقام ہوگا۔ تو ایک مؤذن کی اذان، یہ اذان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے کسی بستی سے، کسی محلے سے، اللہ نے وہاں کا عذاب کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، وہ فیصلہ اللہ واپس لے لیتا ہے اور وہ جگہ اس آواز کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ آج ہم میں کون ہے جس کے شوق کو اذان دینے کا، جس کے شوق کو اذان دینے کا؟ دوسری آواز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی سے ناراض ہو کے اس پہ عذاب کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، فرشتوں کے شکر کر چکا ہوتا ہے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی سے اپنے کلام کی تلاوت کی آواز سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا فیصلہ واپس لے لیتا ہے۔ آج ہم میں کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو تلاوت کی آواز سے روکے اور اپنے گھروں سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی آوازیں بلند کرے؟ آج تو ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، گانوں کی آوازیں، موبائل ہر گھر میں گانے لگائے ہوتے ہیں، موسیقی لگائی ہوتی ہے، ہر گھر سے گانوں کی آواز آتی ہے، ہر گھر سے فوجی کے وقت بینڈ کی اور نوکا کی آواز آتی ہے۔ وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، عذاب روکنے کے لیے اپنے گھر سے تلاوت کی آواز بلند کر رہے؟ اور جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے گھر جن میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو بڑے غور سے سنتا ہے، غور سے۔ پہلے زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھی، عرب کے لوگ لونڈیوں کے گانے کو، اشعار کو بڑے غور سے مزے لے کے سنتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ جو عرب کے لوگ اپنی لونڈیوں کے گانوں کو بڑے غور سے اور مزے لے کے سنتے ہیں، اللہ اسے کہیں زیادہ اپنے کلام کو غور سے سنتا ہے جب اس کا بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پہ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ جہاں سے تلاوت کی آواز سن لے وہاں سے اللہ اپنا عذاب روک دیتا ہے، اس جگہ جہاں اللہ کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ کیونکہ اس سے پتہ چلا یہ مدرسے جو آج ہمیں برے لگتے ہیں، ہمیں چبھتے ہیں، یہ صرف ہمارے آخرت کے محافظ نہیں، یہ دنیا کے محافظ بھی ہیں۔ ان مدارس کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مدرسہ چلانا ہی تو سب کی ذمہ داری تھی، لیکن اگر لوگوں نے چھوڑ دیا تو کم از کم برداشت تو کرے، کم از کم مدارس والوں سے محبت تو کرے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے مال آج اس کے لیے نہیں، رسم و رواج کے لیے ہے، نام و نمود کے لیے ہے، دوسری جگہ فضول اڑانے کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں۔ ادھر جب بات آتی ہے طرح طرح کے نفس اور شیطان ہمارے دلوں میں باتیں ڈال لیتا ہے، کم از کم محبت تو کر لے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتے کا استقبال کرتے ہیں، اور کیسا استقبال کرتے ہیں؟ بڑے سے بڑے وزیر اور مشیر کے آتے ہوئے، وزیر اعظم کے آتے ہوئے ہم پھول اور پتے راستوں میں بچھا دیتے ہیں، گلاب کے پھول اور پتے یا قالینیں بچھا دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے نہ دنیاوی بندوں کی بنائی ہوئی قالینیں بچھائی جاتی ہیں، نہ یہ دنیا کے پھول اور پتے بچھائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے نورانی مخلوق فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ فرشتوں جاؤ، اور یہ طالب علم جہاں کہیں پھر رہے ہوتے ہیں ان کو سینے سے لگاتے ہوئے، ان کا استقبال کرتے ہوئے اپنے پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھاؤ۔ یہ ان کا مقام ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے جہاں یہ چلے پھرے وہاں وہ پر بچھائے، پروں پہ یہ چلے پھرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مقام ہوگا۔ اور پھر قرآن کے بارے میں تو یہ آتا ہے، کسی جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس جگہ کو اللہ کی رحمت کے فرشتے حلقہ بنا کے گھیر لیتے ہیں، آسمان تک حلقہ بنا کے، اور پھر اس حلقے کے اندر رحمت نازل ہو رہی تھی، برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ذاتی کام سے آیا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو گواہ بنا کے جہاں مغفرت کا بجدہ سنا رہا ہوتا ہے، وہاں اس ذاتی غرض سے آنے والے آدمی کی بھی مغفرت کا بجدہ اور خوشخبری اللہ سنا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب نے فرمایا اللہ کا دین بڑا ہے، پتہ آج مسلمان کے دل میں لاڈ نکالنے کے قانون کا بدن تو آ چکا ہے، بڑے بڑے اسکولوں سے تو بچوں کو پڑھواتا ہے، لیکن محمد عربی کا لایا ہوا دین وہ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتا۔ کم از کم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کم از کم یہ ہر مسلمان کے علماء نے لکھا ہے، حق ہے قرآن کا، قرآن اس کا شکوہ کرے گا قیامت کے دن کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کیا کہتا ہے آپ سے، اللہ کا کیا مطالبہ ہے، اللہ کے احکام کیا ہے، اس کا پتہ چلے۔ اس کے لیے تو نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ وقت ہے، نہ ہمارے بچے ہیں۔ انگلش اسکولوں میں بڑی بڑی فیسیں ادا کرتے ہیں، ہزاروں فیسیں، بعضوں میں لاکھوں فیسیں وہ ادا کرتے ہیں،